وہ مدھم آواز میں گنگناتی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ مرجنڈا رنگ کے لباس میں بلیک کڑائی والی شال کو سلیقے سے اوڑھے وہ میک اپ سے مبرہ چہرے کے ساتھ بھی اس کا حسن نظر ٹکٹکا دینے والا تھا۔ بے حد دلکش اور ملاحت سے بھرپور معصوم بیضوی چہرہ اور سفید سندوری رنگت پر تھیکے نقوش اس قدر متوازن تھے کہ جیسے کسی مصور نے بڑے انہماک سے اس کے خدوخال تراشے ہو۔ بڑی بڑی سبز آنکھیں اسے ماں سے وراثت میں ملی تھی۔ لمبی خمدار پلکیں جب جھکتی تو اس کے چہرے پر حیا کے رنگ گھول دیتی۔ چھوٹی سی صدفہ ناک اور ہلکی گلابی گداز ہونٹ اس کے چہرے کی جاذبیت کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ بھورے بالوں کی کچھ نرم لٹیں اس کے رخساروں کو چھوتی ہوئی اس کے چہرے کو ایک فطری سی نزاکت بخش رہی تھی۔ وہ کسی بناوٹ کے بغیر بھی دلکش اور نزاکتوں سے بھرپور تھی اور سادگی ایسی کہ دیکھنے والے کا دل موہ لیتی۔ اس نے خود پر ایک بھرپور نظر ڈالی جیسے اپنی ہی کیفیت کو پرکھ رہی ہو۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ میری شہزادی کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ ایک سوچ نے ذہن کے پردے پر زوردار چابک لگائی۔ اس کی حسین آنکھیں حزن کے رنگ میں ڈوبتی گلابی ہوئی۔ گہرا سانس بھرتی وہ خود پر سے نظریں ہٹاتی پلٹی۔ 2 ماہ کا معصوم سا ننھا وجود اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے اور لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ آہستہ سے جھکی اور اس کی ننھی انگلیوں میں اپنی انگلی تما دی تو وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا جیسے اس چھوٹے سے لمس میں بھی اس نے اپنا سارا جہان پا لیا ہو۔ اسے ماتھے پر پیار کرتی وہ بیڈ پر سے فائل اور ہینڈ بیگ اٹھاتی تیزی سے باہر صحن میں نکل آئی۔ نوری خالہ، شیری کو دیکھ لیجئے گا، میں جا رہی ہوں اور میرے لیے دعا بھی کر دیجئے گا۔ وہ قدرے اونچی آواز میں نوری خالہ سے مخاطب تھی جو کچن میں کڑی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پھلو سے نصیحتوں کا پلندہ باندھتی وہ تیز قدموں سے گیٹ کراس کر گئی۔ ایک تو یہ لڑکی بھی پتہ نہیں کب میری سنے گی۔ ناشتہ بھی نہیں کیا اور نکل پڑی کام کی تلاش میں۔ نوری خالہ نے افسوس اور بے چارگی سے سامنے تیار پڑی ناشتے کی ٹرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی عزل کس قدر حساس ہے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ گھر میں کھانے کے فاقے ہونے کو تھے۔ کھانے پینے کا سب سامان آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا اور ساتھ ہی نوری خالہ کی جمع پونجی بھی۔ اگر وہ ناشتہ کر لیتی تو نوری خالہ کا پیٹ خالی رہتا۔ کھانے کو دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ شیری کے رونے کی تیز آواز پر وہ جیسے حواس میں لوٹی اور جلدی سے کھانے کی ٹرے ڈھکنے کے بعد کچن سے نکل آئی تھی۔ 2-3 گلیاں مڑنے کے بعد وہ مین روڈ پر نکل آئی تھی۔ بار بار ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ٹائم دیکھتی وہ اپنے قدموں میں تیزی لا رہی تھی۔ یا اللہ، آج مجھے مایوس نہیں کرنا، بس کام بن جائے، نہیں تو شیری کا دودھ کہاں سے آئے گا۔ کندھے سے پسلتی چادر کو احتیاط سے درست کرتی وہ جیسے ہی سڑک کراس کرنے لگی اس کی نظر ایک غیر متوقع منظر پر جا ٹھہری۔ سفید چھڑی ہاتھ میں تھامے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے وہ جو کوئی بھی تھا سڑک کے عین بیچوں بیچ کھڑا تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی اس تک پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں بری طرح لڑکھڑاتے ایک دوسرے سے لپٹے سڑک کے دوسرے کنارے کھڑے تھے۔ دونوں کی سانسیں بری طرح اتل پتل ہوتی بے ترتیب چل رہی تھی۔ دل جیسے سینہ چیر کر باہر آنے کو تھا۔ مارے خوف اور گھبراہٹ کے اس نے ابھی تک اس شخص کا بازو نہیں چھوڑا تھا۔ خود کو سنبھالتی وہ اس سے دور ضرور ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ کچھ ہوا تو نہیں آپ کو؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتی فکر مندی سے بولی۔ وہ شخص خاموش کھڑا گلاسز کے پار اسے دیکھتا جیسے تمام صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی مگر اس کے لہجے کے تھیکے خوبرو نقوش اور نپے تلے انداز میں ایسا شاہانہ پن تھا
جو اسے عام لوگوں سے بالکل مختلف بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، کار ڈرائیور تیزی سے باہر نکلا اور گھبراتے ہوئے بولا، وہ سر میں۔ تبھی وہ سرخ چہرہ لیے چلائی تھی، بس اب آ گئی معافی مانگنے؟ ایک بات بتاؤ، یہ سڑک مریم آنٹی نے بنوا کر تمہارے نام کر دی ہے کیا، جو گاڑی کو ہوائی جہاز بنائے اڑا رہے تھے؟ اگر ان اندھے بھائی صاحب کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی، جیسے اس کا غصہ تمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہے؟ استعمال کرنے کے لیے نا۔ ابھی کسی کے گھر کا چراغ گل کر دیتے تم۔ ڈرائیور اس کے الفاظ سن کر بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جیسے صورتحال اس کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ وہ سینے پر بازو باندھے خاموشی سے اس چٹان بر کی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو بے خوفی سے بالاج خانزادہ کو اندھا کہہ رہی تھی۔ وہ بالاج خانزادہ جس کی نظر کے ایک اشارے پر آدھا شہر حرکت میں آ جاتا تھا۔ اس ڈرائیور کی میسنی سی شکل دیکھ کر ایزل کا دماغ مزید گھوم گیا۔ اس نے بولنے کو پر تولے تھے کہ بالاج خانزادہ کی برداشت جواب دے گئی، بس ایک لفظ اور نہیں۔ کتنا بولتی ہو تم؟ بالاج کی بھاری گرجدار پراثر آواز پہلی بار سنائی دی تھی۔ ایزل جہاں تھی وہی ساکت ہو گئی، جبکہ کار ڈرائیور نے اس کے خاموش ہونے پر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کلمہ شکر پڑھا۔ ایزل چونک کر اس کی طرف مڑی۔ آپ تو بول رہے ہیں نا؟ مجھے لگا آنکھیں نہیں تو شاید۔ بالاج اس کے معصوم سے چہرے پر ابھرتی حیرت کو انجوائے کرتا ہلکا سا مسکرایا۔ جی محترمہ، مریم آنٹی کی بھانجی صاحبہ، میں نہ صرف بول سکتا ہوں بلکہ الحمدللہ دونوں آنکھوں کی بتیاں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہے۔ ایزل منہ کھولے اس شخص کو سرتاپا دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بوری غلافی آنکھوں سے چشمہ اتارا تو اس کی نظریں براہ راست ایزل کے چہرے پر آ ٹھہری۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور تاثیر تھی، جیسے خاموشی میں بھی بہت کچھ کہہ جانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہائٹ، کثرتی سڈول جسم، خوبرو چہرہ اور اس کے انداز کی سنجیدگی اور پوری وجود سے جھلکتا شاہانہ پن۔ وہ ایک لمحے کو ایزل کو خود میں الجھا گیا۔ وہ چند پل کے لیے بالکل ساکت کھڑی رہی، جیسے یقین کر پانا مشکل ہو کہ وہ بیچ سڑک پر اتنی بڑی بے وقوفی کر چکی تھی کہ جس شخص کو وہ ابھی سڑک کے بیچ سے اندھا سمجھ کر گھسیٹ لائی تھی، وہ تو پوری طرح ہوش و حواس کے ساتھ اسے دیکھ بھی رہا تھا، بول بھی رہا تھا، اور اس کی حیرت سے کافی حد تک محفوظ بھی ہو رہا تھا۔ آپ اندھے؟ میرا مطلب لفظ اندھے اس کے لبوں سے نکلا ہی تھا کہ بالاج کی نظروں میں خفیف سی ناگواری جھلکی۔ ایزل فوراً گھبرا کر اپنی بات سنبھالی۔ میرا مطلب اگر آپ دیکھ سکتے تھے تو سڑک کے بیچوں بیچ یہ سفید چھڑی اور کالی اینک لگا کر کون سا شوق پورا کر رہے تھے؟ خواہ مخواہ میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ بالاج نے تیوری چڑھائی۔ محترمہ، میں انتظار کر رہا تھا کہ کب کوئی چٹان بر حسینہ مجھے اپنی نازک باہوں میں بھر کر بچا لے۔ اگر تم نہیں تو شاید کسی اور فرشتہ صفت لڑکی کو موقع مل جاتا مجھے بچانے کا، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر لبوں کی تراش میں ابھی بھی شریر سی مسکراہٹ دبی تھی۔ ایزل نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی شرمندگی بھی تھی۔ دراصل وہ شخص پوری صورتحال پر حاوی کھڑا تھا، جیسے سارا منظر اسی کے قابو میں ہو۔ بالاج نے چڑی کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ ویسے شکریہ، کم از کم آپ نے بھاگ کر میرا بازو تو تھاما۔ آج کل لوگ ایسی صورتحال دیکھ کر بھی نظریں چرا لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے لہجے کی سنجیدگی نے ایزل کو ایک لمحے کے لیے پھر سے خاموش کر دیا، لیکن اسے لاپرواہی سے گاڑی کا گیٹ کھولتے دیکھ کر وہ بولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ عجیب آدمی ہو، میں نے آپ کو اندھا سمجھ کر آپ کی مدد کی، اپنا قیمتی وقت برباد کیا، ایک تھینکس تک نہیں بولا، اور آپ تو ٹہرے ممی ڈیڈی بچے۔ آپ کو بھلا وقت کی قدر کیا ہوگی؟ آپ کی اس چڑی اور گلاسز کے چکر میں میری بس چھوٹ گئی،
وہ سرخ چہرہ لیے منہ بسور کر بولی۔ بالاج نے ایک نظر کڑے ڈرائیور پر ڈالی اور مختصر سا اشارہ کیا۔ شارک، گاڑی سٹارٹ کرو، اگر یہ لڑکی یوں ہی میرے راستے میں کڑی رہی تو اڑا دینا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتا گاڑی میں بیٹھا۔ اس کی برداشت بس یہی تک تھی۔ ڈرائیور بھی فوراً سیٹ پر آ بیٹھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ تیز ہارن کی آواز پر ایزل بدک کر پیچھے ہٹی تو سیاہ گاڑی زن سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ بدتمیز کمینہ، اس سے تو بہتر تھا کہ اندھے ہی ہوتے۔ وہ اچھی خاصی اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ سڑک پر تیز قدموں سے چلتی وہ جھی بھر کر اس کڑوس شخص کو کوس رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی بس چھوٹ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس بلند اور بالا عمارت کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے تھکے ماندے قدم خود بخود سست پڑے۔ شیشے کی دیوار سے بنی وہ عمارت سورج کی روشنی میں یوں چمک رہی تھی جیسے اپنے اندر طاقت، دولت اور اختیار کی پوری دنیا سموئے کڑی ہو، بالکل اپنے مالک کی طرح۔ ایزل نے فائل کو سینے سے لگایا اور گہرا سانس اندر کھینچا۔ بس انٹرویو ہی تو ہے، اور کون سا پہلی بار ہے؟ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وہ خود کو حوصلہ دیتی اندر کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے پرتپش گلابی چہرے سے ٹکرایا تو رگوں پہ میں سکون سا اترتا چلا گیا۔ خانزادہ انٹرپرائز نام کی طرح آفس بھی بے حد شاندار تھا۔ وہ مرغوب سی ہوتی ریسپشنس کی طرف بڑھی۔ سنیں مس، ایزل ابراہیم، انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ کیا ابھی ہو سکتا ہے؟ بس تھوڑا لیٹ ہو گئی میں، آپ پلیز سر سے ریکویسٹ کر دیں۔ وہ ریسپشنس کے سامنے جا کر دھیمی آواز میں بولی۔ ریسپشنس نے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظر سے دیکھا اور پھر اس کا نام پوچھ کر رجسٹر اس کی طرف بڑھا دیا اور ایک وزٹر کارڈ تھما دیا۔ تیسری منزل، کمرہ نمبر 307۔ ایزل نے سر ہلایا اور لفٹ کی طرف بڑھی۔ لفٹ میں لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رک سی گئی۔ سادہ سا لباس اور بلیک شال اور میک اپ سے پاک چہرہ، اس کے لب مسکرائے تھے۔ تکن کے باوجود اس کے حسین چہرے کی شادابی دل موہ لینے والی تھی۔ اف، میں بھی نہ کہیں بھی کچھ بھی سوچتی ہوں۔ سر پر ہاتھ مارتی وہ لفٹ میں گھس گئی۔ جیسے ہی لفٹ تیسری منزل پر رکی وہ بنا ارد گرد دیکھے تیزی سے باہر نکلی۔ آفس میں لوگ اسے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرہ نمبر 307 کے سامنے جا رکی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ اس نے فائل پر گرفت مضبوط کی، مضبوطی سے تھامی اور دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے گہری روبدار آواز ابھری۔ ایزل نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے جیسے اس کی سانس ہی رک گئی۔ وہ جو فائل دیکھنے میں بزی تھا اسے سرسری سا دیکھنے کے بعد بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ بیٹھ تو گئی تھی لیکن نظریں بس اسی چہرے پہ ٹکی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ یہ تو وہی بدتمیز ہے۔ اس شخص کو مصروف دیکھ کر وہ بھاگ جانے کی ارادے سے اٹھی تھی کہ اس کی بھاری آواز پر سانس روک گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بالاج خانزادہ نے آنگیں سکیڑ کر اسے دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ بری طرح جذبوس ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے رکھی۔ سر، یہ میری فائل، وہ اٹک اٹک کر بولتی، خاصی تمیز سے بولتی۔ بالاج مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ واو، کیا حسین اتفاق ہے نا، صرف 2 گھنٹے کے بعد تم پھر سے میرے سامنے ہو، وہ بھی جاب انٹرویو کے لیے۔ ایزل کے اس کے یوں طنز کرنے پہ بے اختیار مٹھیاں بھینچ لی، جبکہ بالاج خانزادہ کی زیرک نگاہوں نے اسے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے عین سامنے ٹیبل پر بیٹھا۔ ایزل کے دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں گونجنے لگی۔ نظریں بے اختیار جھک گئی۔ اس شخص کی شرٹ سے اٹھتی کلون کی مہک وہ پوری طرح محسوس کر سکتی تھی، جبکہ وہ اسے مسلسل نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ یہی کوئی 20 سال۔ تمہاری تعلیمی قابلیت جاننے میں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس بنا پر جاب آفر کروں تمہیں۔ ایزل نے خمدار پلکیں اٹھا کر سبز آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھا لی اور پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ مجھے جاب نہیں دیں گے تو کیا کہیں اور بھی نہیں ملے گی؟ میری اسٹڈی انکمپلیٹ ہے،
لیکن میں خود ادھوری نہیں ہوں، بہت ٹیلنٹ ہے مجھ میں۔ جس دن جاب ملی نا، سب سے پہلا لڈو آپ کو کھلانے آؤں گی۔ وہ اسے سناتی منہ بسور تھی، جیسے ہی جانے کو مڑی، مسکراہٹ بالاج خانزادہ کی مضبوط گرفت میں آ گیا۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کا پراسرار انداز اور دیکھنے کا انداز ایزل ابراہیم کے چکے چڑھا گیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ چھوڑے پلیز۔ اس کی ساری خود اعتمادی رفو چکر ہوتی دیکھ کر وہ اپنی ہنسی چھپا گیا۔ بالاج نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اسے گما کر ٹیبل پر بٹھایا اور خود اس کے مقابل ہوتا تھوڑا سا جھکا تو وہ بے اختیار پیچھے کو ہوئی تھی۔ ایزل کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے سرگوشی نما لہجے میں بولا، تم نے تو سرعام میرا ہاتھ پکڑنے کی جرت کی تھی، میرے سینے سے لپٹ گئی تھی، یہاں تو پھر پردہ داری ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو ایزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سانس سے بے ترتیب ہو رہی تھی اور وہ ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی ہوکھلا کر بولی، میں نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، وہ تو سڑک پر آپ اندھے بنے گھوم رہے تھے تو۔ بالاج کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی اور ساتھ ہی اس نے ایزل کے نازک ہاتھ پر گرفت بڑھائی تھی۔ اوہ، تو محترمہ کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ ایزل نے خفگی سے بھویں سکھیڑ لی۔ ترس نہیں، انسانیت کہتے ہیں اسے۔ ہر کوئی آپ جیسا مغرور نہیں ہوتا۔ چھوڑے میرا ہاتھ ورنہ یہی ہاتھ گھما کر گال پر دوں گی۔ ایزل ابراہیم کو اس شخص کی نزدیکی بری طرح خائف کر رہی تھی۔ اچھا، اس نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تو انسانیت کے جذبے میں آپ اجنبی مردوں کا ہاتھ پکڑ لو گی، سینے سے لگ جاؤ گی۔ اس کے سخت الفاظ سنتے ایزل کے گال اہانت کے احساس سے سرخ ہو گئے۔ آپ انتہائی کم ظرف اور گھٹیا انسان ہیں۔ آپ کو ذرا تمیز چو کر نہیں گزری۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میری نیکی میرے گلے پڑنے والی ہے تو میں خود آپ کو گاڑی کے سامنے دھکا دے دیتی۔ اب ہاتھ چھوڑے میرا، درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کی پشت پر بے دردی سے ناخن گھاڑتی بولی تھی۔ وہ بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ ایزل نے جھنجھلا کر ہاتھ چھڑانے کی ایک اور کوشش کی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ انٹرویو کے بہانے لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ بالاج خانزادہ کے ہاتھ کی پشت پر اچھی خاصی کروچ ڈال چکی تھی اور اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ بالاج کی بھویں ہلکی سی اوپر اٹھی۔ لڑکیوں کو؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آج تک کسی کو اس طرح روکا ہو۔ تم پہلی ہو جو انٹرویو روم سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایزل نے دان پیسے۔ آپ انٹرویو لینے کی بجائے مجھے تنگ کر رہے ہیں، ہراس کر رہے ہیں مجھے۔ میں آپ کے خلاف کمپلین کروں گی۔ ایزل نے باقاعدہ دھمکی دی تھی۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی سے ڈر گیا تھا، بس اسے اس لڑکی کی بے بسی اچھی نہیں لگی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ کر دو کمپلین۔ وہ فوراً ٹیبل سے نیچے اتری اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو۔ وہ اسے وارن کرتی مڑی ہی تھی کہ بالاج کی پرسکون مگر پراثر آواز اس کے قدم روک گئی۔ مس ایزل، اگر تمہیں جاب مل جائے تو واقعی پہلا لڈو مجھے کھلانے آؤ گی۔ وہ رکی، پلٹ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ وعدہ رہا مسٹر خانزادہ۔ بالاج نے خود جواباً اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تو پھر تیاری رکھنا، تمہیں لڈو بہت جلد لانے پڑیں گے مس ایزل ابراہیم۔ ایزل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بالاج نے اس کی فائل اٹھائی، سرسری سی نظر ڈالی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ مطلب یہ کہ تم کل سے جاب پر آ رہی ہو؟ کیا؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کو میری کوالیفیکیشن میں کوئی دلچسپی نہیں، میں بہت چھوٹی ہوں، یہ وہ، تو پھر یہ مہربانی کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ہو تو کسی کام کی نہیں، لیکن حرج کیا ٹرائی کرنے میں؟ جہاں اتنا کوالیفائڈ اسٹاف ہو وہاں ایک ورکر نکما چل جاتا ہے۔ اور ایک بات، تمہاری ہمت اور زبان دونوں کافی دلچسپ ہے۔ میری زندگی میں کچھ رنگ تو آئیں گے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا بمشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ ایزل نے کچھ کہنا چاہا مگر شیری کا معصوم چہرہ یاد آتے ہی وہ خاموش رہی۔ ہاں،
البتہ اس شخص کو سخت نظروں کی ناگواری سے یہ ضرور باور کروایا تھا کہ وہ محض مروت میں چپ تھی۔ میں یہاں کام کرنے آؤں گی یا آپ کی تفریح کا سامان بننے، مجھے بتانا پسند کریں گے؟ دیکھتے ہیں، بالاج کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ تو وہ جی جان سے سلگ گئی۔ کل 10 بجے آ جانا، لیٹ مت ہونا ورنہ جرمانے کے طور پر میں تمہیں ہی ضبط کر لوں گا، بالاج نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر نظریں اس کے چہرے کے طواف میں تھی۔ ایزل نے خفگی سے تلملاتے ہوئے پیر پٹکا، پھر تیزی سے آفس روم سے نکل گئی۔ آفس سے نکلنے کے بعد بھی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ گھر کی طرف تیز قدموں سے چلتے وہ ساتھ ساتھ بالاج خانزادہ کو بھی کوس رہی تھی، گویا اسے دانتوں تلے پیسا ہو۔ گھر آتے ہی اس نے پنکھا فل سپیڈ میں کرتے خود کو ہر فکر سے آزاد کرتے جیسے تکے ماندے جسم کو ڈھیلا چھوڑا، ساتھ ہی کھنکیوں سے بٹ کے وسط میں سوئے ہوئے شہری کو دیکھا جس کی معصوم خمدار پلکیں ہو بہو اس جیسی تھی، چھوٹی سی ناک اور لبوں کا کٹاؤ وہ اس جیسا ہی تو تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی پانی کا گلاس لیے نوری خالہ نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو دل جیسے سکون سے بھر گیا۔ انہیں دیکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی اور پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیتے ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ حلق تو تر ہوا لیکن خالی پیٹ پانی جیسے اس کے وجود کو اندر سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اور دو، نوری خالہ کے پوچھنے پر وہ تکلیف سہتی سر نفی میں ہلاتے پھر سے صوفے پر ٹیک لگا گئی۔ ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لاتی ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ بھی یقیناً بھوکی تھی صبح سے۔ وہی دل مسوستی اٹھی اور فریش ہونے چل دی۔ واپس لوٹی تو نوری خالہ نے ٹرے سامنے رکھی تو وہ چونک گئی۔ چاولوں کی بڑی پلیٹ، ساتھ سلاد اور دہی رائتا، روٹی اور اچار، یہ سب اس گھر میں جہاں اکثر 2 وقت کا کھانا بھی سوچ سمجھ کر بنتا تھا۔ اس کی بوئیں سکڑ گئی۔ خالہ یہ سب؟ اس کی آواز میں صاف حیرانی تھی۔ نوری خالہ نے ایک پل کو نظریں چرائی، پھر ہلکی سا مسکرائی۔ کچھ نہیں ایزل، بس دل چاہا تھا کچھ اچھا کھانے کو۔ شیری کو نہلانے کے بعد تھوڑا سا دودھ پلایا تو وہ سو گیا۔ وقت بھی تھا تبھی بنا لیا۔ زیادہ مت سوچو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سچ بتائیے، گھر میں اتنا راشن تو تھا نہیں، نوری خالہ نے دھیرے سے کہا۔ پڑوس والی سکینہ سے تھوڑا ادھار لیا ہے، کل یا پرسوں دے دیں گے۔ تم وہ ویسے بھی صبح ناشتہ کیے بنا گئی تھی۔ ادھار؟ اس نے بمشکل دہرایا۔ نگاہ بے اختیار بٹ کی طرف گئی جہاں شیری سکون سے سو رہا تھا، اس کی معصوم پلکیں، ننھا سا وجود، اور یہاں اس کی پرورش کے لیے دودھ بھی نہیں افورڈ کر پا رہی تھی وہ۔ پہلا نوالا ہی حلق میں ٹکسا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے پلکیں سختی سے بھینچ لی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں حالت اسے پیسنے پہ تلے تھے۔ پیچھے سے نوری خالہ کی آواز آئی، ایزل دل چھوٹا مت کرو، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایزل نے پلٹ کر انہیں دیکھا، نہیں خالہ، حالات بدلتے نہیں، بدل جاتے ہیں، اور ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اس بار اس نے پورا نوالا اٹھایا اور مضبوط لہجے میں کہا، میں جاب کروں گی، لازمی کروں گی، اب چاہے مجھے کتنی ہی باتیں سننی پڑے، کتنی ہی شرطیں کیوں نہ ماننی پڑے، میں کسی پر بوجھ نہیں رہوں گی، نہ آپ پر نہ کسی اور پر۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ بالاج خانزادہ کا چہرہ ایک لمحے کو ذہن میں ابھرا۔ ایزل کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ خالہ، میری جاب لگ گئی ہے آج، اور صبح سے جوائن بھی کروں گی، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تو نوری خالہ نے اسے توجہ سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر بھی تھا اور ہلکی سی تشویش بھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ کہاں ملی ہے؟ دیکھو لوگ تو اچھے تھے نا؟ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ جی بالکل نوری خالہ، پھر میں خود اچھی ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے۔ میں شیری کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی، اس کی بہت اچھی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ نوری خالہ نے اسے فخر سے دیکھا۔ صبا نے بہت اچھی پرورش کی ہے تمہاری ایزل، تمہیں دیکھتی ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ محض مسکرا کے رہ گئی تھی۔ ٹھیک 9 بجنے سے 5 منٹ پہلے وہ خانزادہ انٹرپرائز کی جگمگاتی عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس کے قدموں میں عجیب سی سرشاری تھی۔
ریسیپشن پر اس نے بھرپور اعتماد سے بات کی تھی۔ ایزل ابراہیم آج سے جوائننگ تھی۔ کیا میں بھی سر بالاج سے مل سکتی ہوں؟ ریسیپشنسٹ نے فوراً فون ملایا اور پھر مسکرا کر کہا، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار؟ ایزل کے دل میں ایک انجانا سا خوف سمایا، کہیں قسمت پھر سے کوئی کھیل نہ کھیل دے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کم ان۔ وہی گہری رودار آواز دروازہ کھولتے ہی اس کی نظریں سیدھی اس شخص پر جا ٹھہری۔ بالاج خان زادہ اپنی کرسی پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی ایزل اندر آئی اس نے نظریں اٹھائی۔ ایک لمحہ اور پھر اس کے لبوں پر وہی ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ۔ واہ، آج وقت پر آ گئی آپ۔ لڈو نہیں لائے تم؟ خالی ہاتھ چلی آئی۔ ایزل نے دانت بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا کیا؟ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ بالاج نے کرسی سے ٹیک ہٹائی اور اس کے چہرے پر فوکس کیا۔ اچھا، جاب کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن اتنی خوفناک بات ہے۔ مجھے تمہاری یہی عادت زہر لگ سکتی ہے۔ اور ایزل اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ سر پلیز آپ مجھے میرا کام سمجھا دیں۔ وقت نہیں برباد کرنا چاہیے نا۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بالاج نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ایزل نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جی اپنے باس سے۔ یہ جواب غیر متوقع تھا۔ بالاج کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی اتری۔ تمہیں پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر رکھا ہے، لیکن غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہاں کام بہت سخت ہے۔ میرے ساتھ چلنا اور کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایزل نے مختصر سا جواب دیا۔ زندگی نے آسان راستے دیے ہی کب ہے؟ وہ صرف سوچ کر کے رہ گئی تھی۔ آپ مجھے کمزور ثابت نہیں کر سکتے۔ بالاج نے اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ کام میں مصروف کر لیا تھا۔ پہلا دن غیر معمولی طور پر مصروف ترین گزرا تھا۔ میٹنگز، فائلز، کالز، نوٹس۔ ایزل نے خود کو کام میں اس طرح جھونک دیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ دوپہر کے قریب بالاج نے اچانک کہا، لنچ کیا تم نے؟ ایزل چونکی اور پھر سنجیدگی سے بولی، بھوک نہیں مجھے۔ جھوٹ۔ بالاج نے اس کے چہرے کی ہلکی سی زردی نوٹ کی۔ یہاں جھوٹ بولنے کی عادت ختم کرنی ہوگی، سمجھ گئی؟ ایزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تو پھر سچ یہ ہے کہ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ آپ کو سب کیسے معلوم؟ آپ نظر رکھ رہے ہیں مجھ پر۔ وہ سلگ ہی تو گئی تھی۔ بالاج نے دراز سے ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ایڈوانس سیلری ہے، بطور سائننگ بونس سمجھ لو۔ ایزل نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں سر، میں یہ نہیں لے سکتی۔ بالاج کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی اتر آئی۔ یہ میں تمہیں کوئی خیرات نہیں دے رہا، تمہاری پہلی تنخواہ کا حصہ ہے۔ سب کو آفس میں آفر دی جاتی ہے، بدلے میں مجھے کام پوری ایمانداری سے چاہیے۔ مجھے۔ ایزل چند لمحے خاموش رہی۔ شیری کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ دودھ، پیمپرز، راشن ادھار۔ اس نے آہستہ سے لفافہ لے لیا۔ تبھی وہ انٹرکام پر چائے اور سینڈوچ کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود انکار نہیں کر پائی تھی۔ اسے حقیقت میں بہت بھوک لگی تھی۔ آفس سے چھٹی کے بعد وہ قریب ہی پارک میں چلی آئی تھی۔ قدرے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس نے لفافہ چاک کیا تو کئی نئے نوٹس پھسل کر اس کے گود میں گرے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جیسے جیسے وہ گنتی کر رہی تھی اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پورے 80,000 تھے۔ اس نے زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں راشن کے بڑے بڑے تھیلے تھے۔ رکشے والے کو پیسے دے کر اس نے دروازہ بجایا۔ نوری خالہ اسے اتنے سارے سامان کے ساتھ دیکھتی حیران ہوئی۔ یہ سب؟ ایزل نے مسکرا کر کہا، خالہ باس نے ایڈوانس سیلری دی ہے تو سوچا گھر کا سامان بھی لے لوں۔ شیری کو گود میں اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ نوری خالہ سامان اٹھاتی دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ جب سے وہ آفس سے گھر لوٹا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انگاروں پر لوٹ رہا ہو۔ بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور گہرے سانس لے کر خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن جیسے اس کے اختیار سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی کیوں پہلی ہی نظر میں
میرے حواس پر اس قدر سوار ہو گئی کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا معصوم چہرہ سامنے آ جاتا، جھکی ہوئی پلکیں اور بات کرنے کا دو ٹوک انداز۔ بنا لگی لپٹی کہہ دینے کی عادت۔ اسے یوں لگا جیسے دل کے نہا خانوں سے سویا ہوا کوئی احساس اچانک جاگ اٹھا ہو، جیسے دل کو اپنی دھڑکن کا مقصد مل گیا ہو، مگر یہی احساس اب اسے بے قرار کیے جا رہا تھا۔ کیا یہ محض ایک لمحاتی کشش تھی یا واقعی وہ پہلی نظر کی وہ محبت تھی جس کے قصے وہ سنا کرتا تھا مگر کبھی یقین نہیں آیا تھا؟ لیکن اجل ابراہیم نے بچے کا سامان کس لیے خریدا تھا؟ اتنا چھوٹا بچہ، وہ بچہ کون ہو سکتا تھا؟ وہ خود تو شادی شدہ نہیں لگتی، کیا پتہ گھر میں اس کے بھائی کا بچہ ہو یا کسی اور رشتہ دار کا۔ دودھ کے ڈبے اور بچے کے کپڑے، یہ سب کیوں خرید رہی تھی اجل؟ جب سے آفس سے نکلی تھی وہ مسلسل چپکے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اس بات سے انجان تھی اور وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم پا کر کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا کٹکا پیدا ہوا، کیا وہ شادی شدہ ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان سر اٹھانے لگا تھا۔ کہیں اس کا کوئی ماضی تو نہیں؟ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا مگر دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہے یا جو بھی تھا وہ گزر گیا، اب صرف میری ہے۔ اب میں اسے ہر صورت یہاں اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ اس کی شادی شدہ لائف برباد کرنی پڑی تو کروں گا۔ دل ہی دل میں ارادہ کرتا بیڈ پر پھیل کر لیٹا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سراج خانزادہ باپ اور مریم خانزادہ ماں کے کانوں میں بہت اچھے سے اپنی بات ڈال دی تھی۔ آپ میرے لیے لڑکیاں دیکھنا بند کر دے، لڑکی میں پسند کر چکا ہوں اور میں کسی بھی قیمت پر بس اسی سے شادی کروں گا، اور جب وقت آئے گا آپ لوگوں کو اس سے ملوا بھی دوں گا۔ ہو سکتا ہے میں نکاح کر کے اسے آپ کے سامنے لا کھڑا کروں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مڈل کلاس لوگوں کی طرح ریئیکٹ کریں یا اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ وہ بالاج خانزادہ کی بیوی ہوگی، اس کی پسند، تو میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ اسے ٹھیڑی آنکھ سے بھی دیکھا جائے۔ اس کا کٹھیلا لہجہ سنتی مریم خانزادہ اپنی جگہ جذبس ہوئی، جبکہ سراج خانزادہ نے سکون سے گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا لاڈلا بے حد ضدی اور اپنے ارادے کا پکا ہے، جو کرنے کی ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے۔ سراج خان نے اپنی شریک حیات زہرا خانزادہ کی وفات کے بعد مریم سے دوسری شادی کی تھی۔ مریم سے ان کی دوستی پرانی تھی اور زہرا کی جب وفات ہوئی تو اس وقت بالاج صرف 6 سال کا تھا۔ اپنی ماں کی جدائی کے فوراً بعد وہ مریم کو اس گھر میں ماں کے روپ میں قبول نہیں کر پایا تھا۔ حالانکہ مریم اسے بے حد پیار کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں کا، ہر چیز کا پوری طرح خیال رکھتی تھی، لیکن وہ انہیں زندگی میں وہ مقام نہیں دے پایا تھا جو ایک ماں کا ہوتا ہے، اور سراج نے بھی کوشش نہیں کی تھی اسے سمجھانے کی۔ شاید یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی اور اکثر مریم انہیں کہہ بھی دیتی تھی، لیکن سراج خانزادہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ گھر کا نظام بس چل رہا تھا اور ان کے لیے یہی بات کافی تھی۔ بالاج خانزادہ وقت کے ساتھ ساتھ ضدی اور خود سرتا ہوتا چلا گیا۔ بزنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس میں کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے تھے جو ان کے خاندان میں شاید ہی کسی کا نصیب ٹھہرے ہو۔ خاندان بھر کی لڑکیاں اس کی منظور نظر تھی اور سب کی خواہش تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو اپنا ہمسفر بنائے، لیکن آج اس نے واضح اور سادہ لفظوں میں اپنی پسند کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں واضح کر دیا تھا کہ وہ شادی صرف اور صرف اپنی مرضی سے کرے گا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ سراج خانزادہ بھی پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے انہیں خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ اسے آفس جوائن کیے 2 ماہ ہو گئے تھے اور 15 دن بعد بالاج امریکہ سے لوٹا تھا، اور وہ اس کے سامنے بیٹھی پیپر پر پریزنٹیشن کے اہم پوائنٹ کی ڈسکشن لکھ رہی تھی، جبکہ بالاج خانزادہ کی گہری پرتپش نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ سبز آنکھوں کی گہرائی بالاج خانزادہ کو جیسے خود میں ضم کر لینے کی درپے تھی۔
اس کے بالوں کی ایک سنہری لٹ بار بار گال پر آ گرتی اور وہ بے خیالی میں اسے کان کے پیچھے کر لیتی۔ ہر بار یہ حرکت بالاج کے دل پر عجیب سا اثر چھوڑتی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ سر، یہ پوائنٹ چیک کرے۔ اس نے قدرے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے فائل لینے کے بجائے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ چونک کر بالاج کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتی یہ کوئی مزاحمت کرتی، بالاج نے جھٹکا دے کر اسے کھینچ کر مقابل کیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی، جو آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے سر؟ چھوڑے مجھے، وہ کپ کپاتی آواز میں کہتی مزاحمت کرنے لگی تھی۔ بالاج نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے مزید سختی سے تھاما تھا۔ ایزل ابراہیم، تم اتنی بھی معصوم نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کرتی ہو۔ جانتی تھی نا میں صبح سے بس تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، تم کیوں مجھے امتحان میں ڈال رہی ہو؟ ایزل اس کی باتوں سے بری طرح گھبرا گئی تھی۔ آپ چھوڑے مجھے پلیز، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، بہت غلط ہو، اس نے بمشکل کہا۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے پھسلتی ہوئی اس کی ہتھیلی تک آ گئی اور پھر اس نے اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں سمو لیا۔ ایزل نے نم ہوتی لرزتی پلکیں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ میں جانتی تھی کہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اس قدر ڈھیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ایزل ابراہیم، جب تم یوں نظریں ملا کر پھر نظریں جھکا لیتی ہو تو میں خود کو روکنے کی کتنی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں مجھے تڑپا رہی ہو تم؟ پچھلے 15 دن سے اس چہرے نے سونے نہیں دیا مجھے۔ کیوں اتنا بے سکون کر دیا ہے تم نے مجھے؟ اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا میں۔ وہ اس کے چہرے پر گرم سانسوں کا طوفان چھوڑتا اسے خود میں سمو لینا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے کی بے بسی نے ایزل ابراہیم کے حواس جیسے ٹھکانے لگائے۔ اس کے گال دیکھ اٹھے، دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر رخ موڑ لیا۔ تبھی بالاج نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا، لمس میں ایسی شدت کہ اس کی سانس تھم گئی۔ میری طرف دیکھو، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس نے پھلکیں اٹھائی۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کی قربت میں خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانس اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے گال پر آہستہ سے اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ سر پلیز دور ہٹے ورنہ میں شور۔ باقی کے الفاظ اس کے لبوں پہ ہی رہ گئے۔ بالاج نے گداز جلتے لفظ اس کے گال پر رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے مزید قریب کھینچتا، اس کے لبوں پہ جھکا۔ وہ اس کی اس قدر شدت پر سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے جاندار وجود کے سامنے اس کی کمزور سی مزاحمت بھلا کیا معنی رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے آزاد کرتا اسے سینے سے لگائے گہری سانسیں لینے لگا۔ ایزل کے گرم آنسو اس کی سیاہ شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ حیرانگی اور بے بسی کی اس انتہا پر تھی کہ وہ اس شخص کو خود سے دور نہیں کر پائی تھی۔ تمہارے وجود پر، تمہاری روح پر اپنے نام کی مہر لگا چکا ہوں میں، سب بھول جاؤ بس۔ اتنا یاد رکھو کہ تم صرف بالاج خانزادہ کی ملکیت ہو۔ اتنا یاد رکھو جب تم میرے لیے اتنے قریب ہوتی ہو نا تو سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بالاج نے اس کی بند پلکوں پر لب رکھے تھے، پھر بے حد آہستگی سے اسے خود سے دور کیا۔ مجھے مشکل میں مت ڈالو ایزل، میں مشکل کو اپنے طریقے سے بہت آسان بنانا جانتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، وہ بچہ تمہاری زندگی میں کس حیثیت سے ہے؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ وہ بے اختیار سہم کر پیچھے ٹیبل سے ٹکرائے اور بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھتی اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتا اس کے دائیں بائیں بازو رکھتا جھکا۔ جواب دو مجھے ایزل۔ ایزل نے ہونٹوں پر رکھ کے ہاتھ کو آہستہ سے ہٹایا۔ آپ کو مجھ پر اس طرح چیخنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے میں پہلی بار ہلکی سی بغاوت تھی۔ بالاج نے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں پاگل ہو رہا ہوں ایزل، تم سمجھتی کیوں نہیں؟
تمہارے بارے میں کوئی ابہام، کوئی سایہ بھی برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ جیسے آج تمہارے لبوں پر بے بسی سے ٹوٹ پڑا ہوں نا، ایسے کسی دن تمہیں مکمل حاصل کر لوں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ وہ سہم کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شدت میں پہلی بار اسے محض غصہ نہیں بلکہ خوف نظر آیا، کو دینے کا خوف۔ وہ بچہ، اس نے بمشکل لفظ ادا کیے، میری بہن کا بیٹا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اب میں ہی اس کی سب کچھ ہوں، اس کی ماں بھی اور باپ بھی۔ بالات جیسے پتھر کا ہو گیا۔ چند لمحے کمرے میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز تھی، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جیسے اندر بھڑکتی آگ کو بجھا رہا ہو۔ اور تم شادی شدہ نہیں ہو؟ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ ایزل نے نفی میں سر ہلا دیا، آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر گالوں پر آ گئے۔ میں نے کبھی کسی کو اس حق کے قابل نہیں سمجھا، اس نے ٹوٹتے لہجے میں کہا، اور آپ نے مجھ سے پوچھنے کے بجائے فیصلہ سنا دیا۔ بالاج نے آہستگی سے اپنے بازو ہٹا لیے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا، جیسے خود کو قابو میں کر رہا ہو، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ میں نے تمہیں کھونے کے خوف سے تمہیں ڈرا دیا، اس نے اعتراف کیا، مگر یاد رکھو، میں تمہیں کسی قید میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری ہو کر رہو، بس۔ بہت چاہنے لگا ہوں میں تمہیں، اور تم مجھ سے فرار حاصل نہیں کر سکتی ایزل۔ ایزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کی یہ ضد، یہ ملکیت کا دعویٰ مجھے خوفزدہ کر رہا ہے۔ محبت میں حق جتایا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ جیسے سیدھے بالاج کے دل پر لگے، لیکن وہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا ہی آفس روم کا دروازہ کھولتی روتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ ایزل ابراہیم نے آنکھیں اس گھر میں کھولی تھی جہاں دولت کم تھی مگر محبت بے حساب۔ اس وقت وہ بمشکل 10 برس کی تھی جب اس کی زندگی کا پہلا ستون ٹوٹا۔ ابراہیم صاحب ایک سادہ مزاج، اصول پسند اسکول ٹیچر تھے، اچانک دل کے دورے سے چل بسے۔ اس روز ایزل نے پہلی بار اپنی ماں کو بے آواز روتے دیکھا تھا۔ گھر میں جیسے روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ بچپن کی شوخیاں ایک ہی دن میں سمٹ کر خاموشی میں بدل گئی۔ باپ کے جانے کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ ثانیہ کے نازک کندھوں پر آ گرا۔ محدود تنخواہ، 2 بیٹیاں اور معاشرے کی ترچھی نظریں، مگر وہ ڈٹی رہی۔ وہ اکثر ایزل کے بال سنوارتے ہوئے کہتی، بیٹی، حالات سے ڈرنا نہیں، انہیں بدلنا سیکھو، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ میری باتیں کبھی یاد آ جائے تو سبق حاصل کرنا، مگر حالات شاید انہیں بدلنے کے لیے ہی آئے تھے۔ حریم، ایزل کی بڑی بہن، کم عمری میں بیاہ دی گئی۔ ثانیہ نے سوچا تھا شاید بیٹی کے نصیب سنور جائے، مگر قسمت نے وہاں بھی آزمائش لکھ رکھی تھی۔ ناموافق شوہر، تنگ دستی اور روز روز کے جھگڑے۔ حریم کی آنکھوں کی چمک آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ وہ اندر سے جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بے حد حسین اور سادہ دل لڑکی تھی۔ زندگی کی تلخیوں نے اس کے دل سے جینے کی تمنا ختم کر دی تھی۔ ایزل ہر بار بہن کو مایوس لوٹتے دیکھتی تو اس کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا۔ وہ بھی خود بچی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وقت سے پہلے سنجیدگی اتر آئی تھی۔ حریم کی زندگی کی تنگیوں نے ثانیہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وہ بیٹی کے دکھ کو دیکھ دیکھ کر گلنے لگی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ایزل محض 15 برس کی تھی اور ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ وہ رات ایزل کبھی نہیں بھول سکی۔ گھر میں بس وہ 2 بہنیں تھیں اور ایک خالی چارپائی۔ وہ حریم سے لپٹ کر بے حد روئی تھی، اور بہت عرصہ بعد وہ بھی اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح روئی تھی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد حریم ہی ماں بن گئی تھی ایزل کے لیے۔ اس کے اندر زندگی جینے کی چاہ بھلے نہیں تھی، لیکن اپنی چھوٹی بہن کے لیے وہ مضبوط دیوار جیسی تھی۔ مگر تقدیر شاید ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ چند سال بعد حریم امید سے تھی۔ ایزل اس وقت BS کے دوسرے سال میں تھی۔ اس نے خواب دیکھے تھے، تعلیم مکمل کرے گی، نوکری کرے گی، ماں کا خواب پورا کرے گی اور حریم کو ان جاہل اور بے حس لوگوں کے شکنجے سے دور لے جائے گی۔ مگر زندگی نے ایک اور امتحان رکھ چھوڑا تھا اس کے لیے۔ شیری کی پیدائش ہوئی اور حریم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی سانسیں تھم گئی تھی، ننھا سا وجود روتا رہا، اور اس کی ماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ ایزل اس وقت 19 برس کی تھی
اس لمحے اس نے اپنی عمر سے کہیں بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شیری کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں عہد کیا وہ شیری کو کبھی ان لوگوں کے حوالے نہیں کرے گی جنہوں نے اس کی ماں کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اور آخر وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ اب میں ہوں تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری دنیا۔ حریم کا شوہر پہلے ہی لا تعلق تھا، اس نے بچے کی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ لیا۔ گھر، راشن، دودھ، بچے کے کپڑے سب سوال بن کر ایزل کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ ان ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس وقت ان کی زندگی میں نوری خالہ مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ نوری خالہ دراصل محلے کی ایک بیوہ خاتون تھی۔ ان کا ثانیہ کے ساتھ برسوں پرانا تعلق تھا، دوستی سے بڑھ کر بہن جیسا رشتہ۔ ثانیہ کی بیماری کے دنوں میں وہی تھی جو کھانا پکا کر لاتی تھی، دواؤں کا بندوبست کرتی، بچیوں کو دلاسا دیتی۔ جب ثانیہ کا انتقال ہوا تو نوری خالہ نے ہی ایزل اور حریم کو سنبھالا، اور جب حریم بھی چلی گئی تو انہوں نے ایک لمحے کو بھی سوچا نہیں۔ انہوں نے ایزل اور شیری کو اپنے چھوٹے سے گھر میں جگہ دے دی۔ وہ خود بھی بے یار و مددگار تھی۔ شوہر برسوں پہلے وفات پا چکے تھے، کوئی اولاد نہ تھی، تھوڑی سی جمع پونجیوں اور سلائی کا کام اسی سے گزارا تھا، مگر انہوں نے کبھی ایزل کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اب کام نہیں کر سکتی تھی۔ تم میری ثانیہ کی نشانی ہو اور یہ بچہ میری حریم کی امانت۔ وہ اکثر شیری کو گود میں لیتے رو دیتی تھی۔ ایزل نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی، فیس بھرنے کو پیسے نہیں تھے، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس نے سیکھ لیا کہ آنسو کیسے چھپانے ہیں۔ وہ مسکراتی ضرور تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک بچپن دفن تھا۔ وہ مضبوط دکھتی تھی، مگر اس مضبوطی کی جڑ میں مسلسل کو دینے کا خوف تھا۔ اسی لیے جب کوئی اس کی زندگی پر حق جتانے کی بات کرتا تو اسے بس شیری یاد رہتا۔ وہ محبت سے انکار نہیں کرتی تھی، مگر وہ ایسی محبت چاہتی تھی جو سہارا بنے، سایہ نہ چھینے۔ وہ بالاج خانزادہ کے جذبات سے بے خبر نہیں تھی، لیکن وہ زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں وہ کسی کی محبت کے خواب آنکھوں میں نہیں سجا سکتی تھی، اور یہ بھی ہاتھ تھام کر آگے بڑھ سکتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی شیری اور نوری خالہ کو یہ جاب چھوڑ کر حالات کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن 15 دن کی دوری نے بالاج خانزادہ کے ضبط کو آزمایا تھا۔ اس نے جس طرح سے ایزل پر حق جمایا تھا وہ اس کے ارادوں کو کمزور کر دینے کو کافی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر صورت بالاج خانزادہ سے دور ہی رہے گی، اسے انکار کر دے گی، اور وہ صرف 19 سال کی تھی، لیکن اسے خود کو بڑا کرنا تھا۔ اگلی صبح وہ تھوڑا لیٹ آفس آئی تھی، لیکن بالاج خانزادہ نے اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ آج سراج خانزادہ خود آفس آئے ہوئے تھے اور سب پر ان کی نظر تھی۔ ایزل کے دل کو جیسے سکون سا ملا تھا، لیکن کام کے دوران وہ بہت بار اس کے بے حد قریب بھی آیا تھا، اتنا کہ اس کی سانسیں تھم جاتی، اس کی نظریں اسے حصار میں لیے جذبات لوٹاتی، اور وہ محض پلکیں جھکا کے رہ جاتی۔ وہ بے قرار سا جیسے ہی سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگا تو مریم خان نے بے اختیار اس کا بازو تام کر اسے روکا۔ ہمیشہ اپنی کہتے ہو بالاج، آج میری بھی سنو، ماں ہوں تمہاری، بھلے تمہیں پیدا نہیں کیا لیکن پالا تو ہے تمہیں۔ ماں نہیں مانتے لیکن عزت تو کرتے ہو نا۔ وہ گہری سانس بھرتا پلٹا۔ کیا چاہتی ہے آپ؟ وہ الٹا ان کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر گیا۔ مریم یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے لاؤنج کے صوفے پر لاتی اس کے مقابل بیٹھی۔ بیٹے ہو تم میرے، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی پسند بتاؤ، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں، تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ وہ پرسوچ انداز میں مسکراتا اپنا ہاتھ چڑواتا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، آپ نہیں کر سکتی یہ سب۔ وہ ہماری طرح بہت اونچے گھرانے کی نہیں ہے، لیکن ضدی ہے بہت زیادہ، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ اتنی جلدی نہیں مانے گی، اسے میں خود سیدھا کر لوں گا۔ آپ بس اپنے شوہر کو گھر میں رکھے، نہیں تو کم از کم میرے آفس سے دور رکھے پلیز۔ وہ بابا کا سہارا پا کر ان کے ساتھ کام کرتی ہے، اور شاید وہ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی میرا جنون ہے، تبھی مجھے اس سے دور کر رہے ہیں۔ آج نہ جانے وہ کس موڈ میں تھا جو وہ اتنی بات کہہ گیا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے بارے میں جیسے وہ بے انتہا چاہتا تھا۔ مریم کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔
اچھا ایسی بات ہے تو میں آج ہی اس کے گھر جانا چاہتی ہوں بالاج، میں ملنا چاہتی ہوں اس کی فیملی سے۔ بالاج نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ اوکے تو ابھی چلتے ہیں، میں بس فریش ہو کر آیا، آپ بھی تیاری کر لے اور اسے پلیز منا لیجئے گا، بہت ضدی سی ہے، اور یہ کہ میں اس کی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یوں کہہ لے کوشش نہیں کی۔ مریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بے فکر رہو، میں سب سنبھالوں گی۔ بالاج کے جاتے ہی مریم چند لمحے وہی بیٹھی رہ گئی۔ بیٹے کی آنکھوں میں جو بے قراری، جو ضد اور جو دیوانگی انہوں نے دیکھی تھی وہ ان کے لیے نئی نہیں تھی، مگر اس بار بات کچھ اور تھی۔ اس بار اس کے لہجے میں ملکیت نہیں، محبت کی شدت تھی۔ گاڑی ایک سادہ سے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ بالاج دروازے تک آیا اور ہلکے سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک بزرگ خاتون نے کھولا۔ سفید دوپٹے میں ڈھکا چہرہ جس پر گزرے وقت کی گہری چھاپ تھی۔ بالاج نے احتراماً سر جھکایا۔ نوری خالہ کی نظر اس کی وجیح اور پراعتماد شخصیت پر ٹھہر گئی۔ اسی اثنا میں مریم گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ نوری خالہ ہے؟ میں مریم خان زادہ ہوں اور ہم آپ ہی سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے بالاج کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے بالاج خان زادہ۔ نوری خالہ نے چند لمحے دونوں کو دیکھا، پھر دروازہ ذرا سا اور کھول دیا۔ اندر آ جائیے۔ گھر سادہ تھا مگر ترتیب سے سجا ہوا، نفاست ہر شے سے جھلک رہی تھی۔ سامنے ہی فرش پر ننھا سا بچہ پرچ پر بیٹھا کھیل رہا تھا جو تقریباً 8 ماہ کا تھا۔ مریم نے سوالیہ نظروں سے بچے کو دیکھا، جبکہ بالاج نے جھک کر شیری کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ شیری نے بڑی بڑی سبز آنکھیں پھیلا کر حیرت سے بالاج کو دیکھا تو بالاج کی ہنسی نکل گئی۔ یار تمہاری خالہ بھی مجھے یوں ہی گورتی ہے۔ اسے مسکراتا دیکھ شیری بھی کلکلایا۔ بالاج نے اسے سینے سے لگائے دونوں گالوں پہ پیار کیا تھا، جبکہ مریم اور نوری خالہ تو حیران سی کھڑی ان دونوں کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ رہی تھی، وہ جو اپنے ہی دھیان میں چلے جا رہی تھی۔ گھر کے باہر بالاج کی گاڑی دیکھ کر اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اوہ تو اب آفس میں نہیں ملتی تو گھر پہنچ گئے، کہیں نوری خالہ سے کوئی الٹی سیدھی بات ہی نہ کہتے۔ وہ تن فن کرتی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ شیری کو دونوں گالوں پر پیار کرتا اس کی معصوم ہنسی کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا، اور شیری بھی جیسے اس کی قربت میں بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ بالاج کے چہرے پر لگاتا بے حد خوش تھا۔ آپ، وہ خود کو بولنے سے روک نہ سکی، تبھی وہ مڑا اور مسکراتی آنکھوں سے ایزل کی طرف دیکھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے ایزل، ان سے ملو، یہ میری مدر ہے۔ ایزل نے حیرت سے بالاج کے ساتھ کھڑی اس نفیس اور باوقار عورت کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور نگاہیں صرف بالاج پر جمی تھی۔ آج اس نے انہیں ماں کہا تھا، شاید اسی ایک لفظ نے برسوں کی دوریاں سمیٹ دی تھی۔ مریم کے دل میں اس کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ ایزل نے آہستگی سے قریب آ کر سلام کیا۔ مریم نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا اور ماتھا چوم لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ آخر میرے بیٹے کی پسند ہے، خاص تو ہوگی۔ اور یہ پیارا سا بیبی کون ہے؟ ایزل کے لب مسکرائے۔ یہ شیری ہے، میرا بیٹا۔ اس نے مریم کے سر پر دھماکہ کیا تھا، جبکہ نوری خالہ نے اسے گھورا، جبکہ وہ شیری کو چومتا قریب چلا آیا۔ فکر نہیں کرے ماما، یہ میرا اور ایزل کا بیٹا ہے، دیکھ نہیں رہے کیسے میرے ساتھ خوش ہے۔ مریم نے کچھ کہنا چاہا تو بالاج نے شیری کو ان کی گود میں تھمایا۔ آپ بس اپنے پوتے کو پیار کرے اور شادی کی ڈیٹ فکس کر کے ہی اٹھے گا، تب تک میں اپنے بچے کی ماما سے تھوڑی سی پرائیویٹ بات کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایزل کا ہاتھ تھاما۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ اسے دوسرے کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایزل نے ہاتھ چھڑایا۔ یہ سب کیا تھا بالاج خان زادہ؟ کیوں میری زندگی کا تماشا بنا رہے ہیں؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر مسکرایا۔ تماشا تو تم نے بنایا ہے میری جان۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اپنے ہونے والے سسر کی آڑ میں مجھ سے چھپ جاؤگی؟ میں اپنے باپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ ان کی ہی ملی بھگت تھی مجھے تم سے دور کرنے کی، لیکن اب میں پکا انتظام کر کے ہی جاؤں گا، اتنی جلدی بھاگنے نہیں دوں گا تمہیں۔
وہ ایک قدم آگے بڑھا اور قریب آتے ہوئے اسے بازوؤں سے تام کر مقابل کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ عجیب مخمور سے لہجے میں بولا تھا، تم جانتی ہو جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو تمہاری آنکھوں کے گہرائی مجھے اپنے اندر ضم کر لیتی ہے، اتنی دور تک کہ میں خود کو مکمل پاتا ہوں۔ میرے اندر اتنا بڑا چینج آیا، وہ کس لیے؟ صرف تمہاری قربت، تمہاری محبت کو پا لینے کی طلب نے مجھے اس قدر خود سے بیگانہ کر دیا ہے کہ میں خود کو بھول بیٹھا ہوں۔ میں نے ان رشتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی جو میرے لیے کبھی معنی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیکن جب تمہیں دیکھا تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے۔ تم نے شاعری کے لیے خود کو ایسی جوک کے لیے مادہ کیا جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہاری آنکھوں سے ٹپکتی بے بسی میں سب محسوس کرتا ہوں ازل۔ تم نے مجھ جیسے مغرور اور انا پرست بالاج خانزادہ کو بدل کے رکھ دیا، لیکن تمہارے محبت کے لیے میرا بڑھتا جنون اور میری دیوانگی، اس میں کبھی کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور تم بھی مجھ سے دور بھاگنا چھوڑ دو۔ تمہاری ہر منزل، ہر راستہ صرف مجھ تک آتا ہے۔ اس کے باری خمار آلود لہجے میں ایسا تلسم تھا کہ وہ خود کو جگڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ازل کی سانس الجھ سی گئی اور دھڑکنیں بے ترتیب انداز میں شور میں کرنے لگی۔ مگر یوں اچانک شادی کی بات، شیری کو اپنا بیٹا کہنا، یہ سب باتیں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ عشق کا بھوت آپ کے سر پر سوار ہو کر صرف ناچنے کا کام کر رہا ہے اور آپ کا دماغ بھی ٹھکانے پر نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بالاج نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کے حصار میں لیا اور اپنے چہرے سے قریب کرتے بالاج نے لب اس کی ٹھوڑی پر رکھے۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں بول رہی تھی جی جان سے کام کے رہ گئی۔ اس ستمگر کا لمس اس کی جان لینے کا در پہ تھا، اور پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ اس کے ارادوں کی طرح مضبوط تھا۔ باپ ہونے کے لیے خون کا رشتہ ضروری نہیں ہوتا، دل کا ہونا کافی ہے، اور شیری سے میرا رشتہ دل کا ہے، اور تم سے تو روح کا رشتہ ہے۔ تم یہاں میرے دل میں بستی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتا بے خودی میں بولا۔ ازل کی نازک ہتھیلی کے نیچے اس کی بے ہنگم دھڑکنوں کا شور تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کھینچتے دور ہونا چاہا تو وہ اسے ہاتھ کھینچ کر قریب کرتے باہوں کے حصار میں بھرتا اس کے چہرے پہ جھکا۔ یوں میری شدتوں سے گھبرا کر مجھ سے دور مت جایا کرو ازل، ابھی تو میں خود پر ضبط کر بیٹھتا ہوں، لیکن شادی کے بعد تمہیں میری شدتیں، میری بے تابی سہنی ہوگی۔ میری بے قراری عروج پر ہے، تمہیں میری بے تابیوں کی داستان سب سنی ہوگی۔ سنو گی نا میری جان؟ ازل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر کبھی پچھتاوا ہوا تو کیا کرو گے بالاج خانزادہ؟ وہ اس کی نم پلکوں کو چھو کر ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں پا کر میں خود کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نام سے جڑ کر جب تم مکمل ہوگی تب تمہیں احساس ہوگا کہ بالاج خانزادہ کی محبت پانا کتنا معتبر اور مکمل سا احساس ہے، اور اگر غلط بھی ہوا تو بھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، وعدہ رہا۔ باہر مریم کی ہنسی اور شیری کی کلاکاریاں گونج رہی تھی، ان آوازوں میں ایک گھر کی رونق تھی، ایک مکمل ہونے کا احساس، اور ازل نے پہلی بار دل سے مان لیا شاید یہ شخص واقعی اس کی تقدیر ہے۔ اس نے آہستگی سے بالاج کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے غلافی جگر جگر کرتی آنکھوں میں دیکھا۔ میں شیری کو کسی صورت خود سے جدا نہیں کروں گی بالاج، میں نے اسے اپنا بیٹا مانا ہے اور وہ میرا بیٹا رہے گا۔ تو کیا تم؟ بالاج نے نرمی سے اس کے نازک لبوں پر انگلی رکھی۔ وہ ہمارا بیٹا ہے ازل، تم دیکھنا ہماری اولاد کی فرصت میں شیری بالاج خانزادہ کا نام پہلے نمبر پر ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کوئی تم سے دور نہیں کر پائے گا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دے سکتا ہوں۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو ازل کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی، اور اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتی وہ اس کے سینے پر سر رکھ دی، جیسے خود میں سمٹنے لگی۔ بالاج نے سکون سے اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے خود سے قریب کیا۔ ویسے تمہیں یاد ہے ازل، ہماری پہلی ملاقات کیسی ہوئی تھی؟ تم نے تو مجھے اندھا ہی بنا دیا تھا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ میں تمہاری محبت میں ہی اندھا ہو جاؤں گا۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے لڈو کھلاؤ گی، اور وہ وعدہ تمہارا ابھی تک ادھورا ہی ہے۔
اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھتی وہ کلکلا کر ہنستے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دے اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کرتی پیچھے ہٹی۔ اب آپ کو لڈو کھلاؤں گی نہیں بلکہ اپنی شادی کے لڈو آپ کو بانٹنے پڑیں گے۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو بالاج نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں آگے پیچھے نوری خالہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اسٹل ہوئے تھے۔ سراج خان زادہ نے ان دونوں کو کڑی نظروں سے گھورا۔ واہ کیا بات ہے بالاج خان زادہ، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنی شادی کے کارڈ چھپواؤ اور اگر ٹائم ملے تو ایک کارڈ اپنے باپ کو بھی بھیج دینا۔ دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنے گھومتا، لوگوں کو یہ تو لگے گا کہ چلو اکلوتے بیٹے کی شادی کے ارمان تو سراج خان زادہ پورے کر ہی رہا ہے۔ ان کے خفگی بھرے لہجے پر وہ شرمندہ ہوتا منہ بناتا ہوا مریم کے قریب بیٹھا جو مسکراتے ہوئے شہری کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ نوری خالہ بھی دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش میں رخ موڑے بیٹھی تھی۔ ایک وہی تھی جو ابھی تک حیران کھڑی تھی۔ وہ آئی ایم سوری بابا، میں بس آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن میں اور مما تو بس اچانک ہی چلے آئے، تو میں نے سوچا کہ جب آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ شادی کی ڈیٹ ہی فکس کر لی جائے۔ بہت مشکل سے ہاتھ آئی تھی آج یہ لڑکی، ورنہ تو آپ اسے مجھ سے دور کرنے کی تمام پلاننگ کر چکے تھے۔ وہ ڈیٹ بنا عزل کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا بولا تو وہ سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ سراج خان زادہ نے بیٹے کو گھورا۔ ہاں تو میری ہونے والی بہو کو سریعام آفس میں تنگ کرو گے تو میں بھلا کہاں برداشت کروں گا؟ سراج خان زادہ نے اٹھ کر عزل کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے اتنی حسین زندگی کے خواب نہیں دیکھے تھے، اتنی محبت پانے کی چاہ نہیں کی تھی، اور خدا نے اس ایک شخص کے زندگی میں شامل ہونے پر اسے تمام خوشیوں سے نواز دیا تھا، اور شاید اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہی نوازا تھا۔ نوری خالہ نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میں بہت خوش ہوں عزل کہ خدا پاک نے تمہارا نصیب بہت شاندار لکھا ہے۔ خدا تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تمہارا دامن بھرا ہی رہے۔ ساتھ ہی اسے نوری خالہ نے کچن میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں آمین بولتی، بالاج کی بولتی نظروں سے گھبراتی کچن کی طرف بھاگی تھی۔ آخر مہمانوں کا منہ بھی تو میٹھا کروانا تھا۔ بالاج خانزادہ کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے زندگی میں ہمیشہ سے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا، اور آج اپنی محبت بھی حاصل کر لی تھی۔ اس کے ایک فیصلے نے بہت سے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی تھی۔